یہ لکھا ہوا ہے، ابن بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، آج بھی سعودی عرب میں لاکھوں کی تعداد میں یہ کتاب شائع ہوتی ہے اور وہاں تقسیم ہوتی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، تمہارا نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ الحمدللہ ہم نے ثابت کیا، ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بھی، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی۔ اچھا آخری بات عرض کرتا ہوں، پھر بتائیں کیا کہتے ہیں؟ اور چھوڑو جی، بن باز کون ہوتا ہے، ابن تیمیہ کون ہوتا ہے، فلانا کابر کون ہے، گنگوہی کون ہے، نانوتوی کون، اللہ باللہ، گستاخ بے ادب تو ہیں نا، ان کی گستاخی میں تو شک نہیں۔ تو پھر کیا کہتے ہیں؟ او جی قرآن دسو، قرآن پڑھ کے دسو، تسی اور گلاں چھوڑو۔ میں کہا قرآن تو دساں، قرآن سے تم قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ثابت نہیں کر سکتے ہو۔ یہ یاد رکھو مسئلہ، تمہارے اپنے اصول کے مطابق قیامت تک تم قرآن مجید سے الحمد سے لے کے والناس کی سین تک یہ ثابت نہیں کر سکتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہو گئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہیں بھی۔ اگر انکا میتن کا ہو تو انکا میتن جب آیت اتری تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے کہ نہیں زندہ تھے؟ بھائی زندہ تو اب تو ہمارے عقیدے کے مطابق اب بھی زندہ ہے نا، ان کی بات کرتا ہوں۔ جب یہ آیت اتری ہے انکا میتن، ان کے عقیدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے کہ نہیں زندہ تھے؟ سارے بولو۔ تو آیت بھی سچی ہے کہ نہیں؟ آیت بھی سچی، حضور بھی زندہ۔ جب اس وقت تو اب کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے یہ بھی یاد رکھو، انکا میتن میں موت کی اطلاع ہے، لیکن آپ فوت ہو چکے ہیں یہ پورے قرآن میں نہیں ہے۔ حیات ممات کا مسئلہ تو بات کا ہے نا، پہلے موت تو ثابت کرو۔ اگر تم قرآن کی رٹ لگاتے ہو نا تو پہلے قرآن سے ثابت کرو۔ دوسری بات یاد رکھو، یہ بات ویسی ذرا ازراہ تفنن تاکہ آپ کا دل بھی ذرا تھوڑا خوش ہو جائے۔ اب دیکھو یہ تقریریں تو ساری یہ کرتے ہیں نا، الیاذ باللہ نبی مردہ۔ اس حیات شیخ القرآن میں 6 جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مردے کا لفظ لکھا ہے، مردہ۔ اچھا تم مردہ کہتے رہتے ہو، تقریر بھی یہی ہوتی ساری، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، جوش میں نعرہ لگاتا ہے، نعرہ تکبیر، سارے کہتے ہیں اللہ اکبر۔ پھر جی ان کے فوت ہو چکے نا بزرگ، ہم بے ادبی نہیں کرتے، اللہ بے ادبی گستاخی سے بچائے، ہمیں یہ تعلیم نہیں دی گئی، الحمدللہ ہمیں بے ادبی گستاخی کی تعلیم نہیں دی گئی ادب کے دائرے میں۔ اس کے بعد اگر کوئی بندہ کھڑا ہو کہ بھائی نعرہ لگا لے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، تو سارے کیا کہتے ہیں؟ تسی بھی بولو، کوئی گل نہیں، کیا کہتے ہیں؟ سارے بولو، اچھا بولو، ڈرنے کیا، اچھا بولو۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب زندہ آباد۔ تقریر ساری کیا ہے کہ نبی بھی مردہ، انہوں نے جڑا مر گیا وہ زندہ آباد۔ بھائی یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ بھائی جو فوت تمہارے عقیدے کے مطابق جو فوت ہو گیا وہ مردہ ہے نا، تو پھر وہ زندہ باد کیوں کہتے ہو؟ بھائی معلوم ہوتا ہے تمہیں اپنے عقیدے میں بھی شک ہے، اس میں بھی شک ہے، ورنہ تم جو مر گیا اس کو مردہ باد کہو، زندہ باد کا کیا مطلب ہے؟ بھائی نبی کے لیے تو تم مردہ کہو اور اپنوں کے لیے۔ اس لیے یاد رکھو فتنہ ہے، فتنہ۔ جو بالا کوٹی صاحب ہمیشہ کہتے ہیں نا، بالکل صحیح کہتے ہیں، ان سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ بس آخری بات عرض کرتا ہوں، باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن چلو پھر صحیح کبھی یہ بھی انشاءاللہ۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ آخری بات یاد رکھو، یہ کتاب ہے التبیان فی شہر رمضان، یہ آپ کے ابٹباد میں گزرے نا، ایک بزرگ گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ فوت ہو گئے، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ ہم اچھی دعا کرتے ہیں بھائی، بے ادبی گستاخی نہیں کرتے۔ التبیان فی شہر رمضان، یہ چلاسی بابا کی کتاب ہے۔ چلاسی بابا تھے نا، غلام النصیر چلاسی صاحب،
اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ بخشش فرمائے۔ اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں، میں اس مماتی عقیدے کی جو انجام ہوتا ہے نا، میں وہ عرض کرتا ہوں۔ اس میں وہ صفحہ 445 پر لکھتے ہیں، صفحہ 45 پر لکھتے ہیں، اس کے باوجود میں نہیں جاتا ہوں آپ کے وطن اور قبر کی طرف جیسے عوام اور بعض علماء جاتے ہیں، یعنی میں مدینہ منورہ نہیں جاتا ہوں۔ یہ لکھا ہوا ہے، میری بات ہو تو مجھے گولی مار دو۔ یہ لو، یہ آخری سطر ہے، آخری سطر، کہ میں مدینہ کی مٹی کو اچھا سمجھتا ہوں، پتھروں کو اچھا سمجھتا ہوں، اس کے باوجود میں مدینے نہیں جاتا ہوں۔ یہ ہے نتیجہ۔ مدینے کیوں نہیں جاتے ہوں؟ وہاں ہی کچھ نہیں، جب وہ سنتے ہی نہیں، ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں، مدینے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو وہ نا بلی تھیلے تو باہر آ گئی کہ نہ آ گئی۔ ہم چلے نہیں ہیں کہ ہم خواہ مخواہ کہیں، ہم امت کو بچانا چاہتے ہیں اور ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ اب دیکھو کتنا بڑا شخص، بعض مماتی بڑا زور دے کے کہتے ہیں مجھے ان سے بھی خلافت ہے، مجھے ان سے بھی خلافت ہے، وہ میرے بڑے پیر ہیں۔ تو بھائی جو عقیدہ پیر کا ہو پھر مرید کا بھی وہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جیسا استاد ہوتا ہے اسا ہی شاگرد بھی ہوتا ہے نا۔ جب پیر کہتا ہے میں مدینے نہیں جاتا تو شاگرد جائے گا؟ اس کو کیا ضرورت ہے جانے کی؟ تو یہ امت کو مدینہ طیبہ سے توڑنا چاہتے ہیں، یاد رکھو۔ یہ نتیجہ نکل آیا نا، نتیجہ ہے، میری باتیں نہیں ہیں۔ میری ایک بھی بات ہو تو جو سزا آپ مجھے دیں منظور ہے۔ یہ کتابوں میں، ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ میں مدینہ منورہ نہیں جاتا ہوں، حضور کی قبر کی طرف نہیں جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ چند موٹی موٹی باتیں تو بہت ہیں، لیکن چلو اتنا بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھ دے، اللہ تعالیٰ ہم پر بھی رحم فرمائے۔ کیونکہ تعصب یا ضد کی بات نہیں ہے، یہ میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ جو ان کے بڑے ہیں نا، ان کو چاہیے کہ ان کو سمجھائیں کہ سوشل میڈیا پر اس طرح کابر کے خلاف اس طرح الٹی سیدھی باتیں نہ کیا کریں۔ اگر تمہیں کسی چیز سے اختلاف ہے تو کر لو، لیکن اس میں تم اتنا زیادہ گستاخیاں، بے ادبیاں، گالیاں، یہ اچھی بات نہیں ہے، ورنہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔